بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید نوید۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حکومت بنانے کا فیصلہ ہو چکا۔ حکومت بنانے کے فیصلے کے وقت کون سی ایسی اہم شخصیت تھی جو وہاں پہ موجود نہ تھی؟ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون میں تمام اہم نشستوں کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کیا اور کون سی ایسی نشستیں، کون سے ایسے عہدے ہیں جو مسلم لیگ نون کے پاس رہیں گے اور کون سی ایسی نشستیں اور عہدے ہیں جو پاکستان پیپل پارٹی کے پاس رہیں گے۔ مگر پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ نقصان اس وقت کون سی جماعت، کون سے انسان کا ہوا ہے؟ اور اسلام آباد میں ایک تھپڑ کا واقعہ کہ ایک تھپڑ گونجا اسلام آباد کی فضاؤں میں، وہ اصل کہانی کیا ہے؟ اور کیا پیپل پارٹی اب بھی کابینہ کا حصہ بنے گی یا نہیں؟ ان تمام تر باتوں کا احاطہ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ تو ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، حکومت بنانے کا فیصلہ کل رات 11:15 بجے ہو چکا، جب زرداری ہاؤس میں کانفرنس کی گئی، اور اس کانفرنس میں جناب آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو، شہباز شریف، اسحاق ڈار اور دونوں جماعتوں کے بڑے بڑے اور اہم رہنما موجود تھے، جس میں یہ حکومت بنانے کے حوالے سے بتایا گیا۔ اس معاہدے کے مطابق، اس حکومت کے مطابق، صدر مملکت کا عہدہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہوگا، جبکہ وزیر اعظم پاکستان کا عہدہ محمد شہباز شریف صاحب کے پاس ہوگا۔ چیئرمین سینٹ کا عہدہ پاکستان پیپل پارٹی کے پاس ہوگا، جبکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ مسلم لیگ نون کے پاس ہوگا۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا عہدہ مسلم لیگ نون کے پاس ہوگا، جبکہ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کا عہدہ پاکستان پیپل پارٹی کے پاس ہوگا۔ گورنر پنجاب پاکستان پیپل پارٹی کا ہوگا۔ اور ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب عبداللطیف کھوسہ صاحب اور سلمان تاثیر صاحب کے بعد تھرڈ ٹائم اور ایک بہت لمبے عرصے کے بعد پاکستان پیپل پارٹی کا گورنر پنجاب میں ہوگا، مگر گورنر بلوچستان اور گورنر سندھ وہاں مسلم لیگ نون کے ہوں گے، اور معاہدے کے مطابق مسلم لیگ نون بلوچستان میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت بھی بنوائے گی۔ ہو سکتا ہے گورنر سندھ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون والے ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ کوئی کر لیں، یا ایم کیو ایم کو گورنر کی سیٹ دے دیں۔ مگر اس فیصلے کے وقت ایسی کون سی اہم شخصیت تھی جو وہاں پہ موجود نہ تھی؟ وہ تھے جناب کانفرنس کرتے وقت وہ تھے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کا وہاں پہ نہ ہونا، وہ ایک قائد ہیں، وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، لیڈر ہیں، ان کا وہاں پہ نہ ہونا یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی میں سیٹوں کی، نشستوں کی، اہم عہدوں کی بانٹ ہو چکی ہے کہ کون سے اہم عہدے پاکستان پیپل پارٹی کے پاس ہوں گے، کون سے اہم عہدے مسلم لیگ نون کے پاس ہوں گے۔ مگر اس معاہدے سے جو میرے مطابق، میرے مائنڈ کے مطابق، میری سوچ کے مطابق یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کو صرف اپوزیشن کے بینچوں تک رکھنے کا سوچا ہوا ہے۔ مگر حکومت بنانے کے اس تمام تر فیصلے میں سب سے بڑا نقصان اگر کسی شخصیت کا ہوا تو وہ کون سی شخصیت ہے؟ جناب وہ ہے مولانا فضل الرحمان، جو کہ پی ڈی ایم کے وقت تو 16 ماہ کی گورنمنٹ کا حصہ رہے، مگر آج جب حکومت بن رہی ہے تو چونکہ مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں، تو اس وجہ سے وہ کسی حکومتی عہدے کا ابھی تک حصہ نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپل پارٹی نے جو نشستیں لی ہیں، میرے مطابق مسلم لیگ نون سے بہتر پاکستان پیپل پارٹی ڈیل لے کے اٹھی ہے، کیونکہ تمام تر ایگزیکٹو عہدے جہاں پہ قیمتیں بڑھانی ہوں یا کہیں پہ عوام پہ ٹیکسز کا بوجھ ڈالنا ہو، وہ تو نون لیگ، مسلم لیگ نون کے ذمہ ہوگا، مگر جو آئینی عہدے ہیں وہاں پہ پاکستان پیپل پارٹی بیٹھے گی اور وہ اپنی حکومت چلائے گی۔ ناظرین، یہاں پہ ایک جاننے والی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو
ایک تھپڑ کا معاملہ چلا، وہ اصل میں معاملہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ناظرین، خواجہ سعد رفیق اور حنیف عباسی صاحب ایک سٹریٹ ون ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے گارڈ شارڈ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو 3 عورتیں وہاں پہ آتی ہیں، اور عورتوں نے وہاں پہ آ کے ہلڑ بازی شروع کر دیتی ہیں، جیسے چور کہنا یا اس طرح کا کہنا۔ تو وہ جانے لگتے ہیں تو سعد رفیق صاحب حنیف عباسی صاحب کو روکتے ہیں کہ آئے چلتے ہیں، مگر حنیف عباسی صاحب ان 3 عورتوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان کو صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ آپ ہماری بہنیں ہیں، آپ ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا عمل آپ کے ساتھ کرے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ اور میرے خیال سے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو لیکن عورتیں وہاں پہ حنیف عباسی صاحب کے ساتھ بحث و تکرار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فار دا ٹائم بینگ حنیف عباسی صاحب اپنے موبائل نکالتے ہیں اور ان عورتوں کی تصویر لے لیتے ہیں کہ کل کو اگر اس معاملے کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو یہ ٹریبل میکنگ ہے اور وومنز ہیں تو ان کا بتایا جا سکے۔ مگر ان میں سے ایک عورت آتی ہے اور وہ حنیف عباسی صاحب سے موبائل چھیننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس وقت اور لوگ بیچ میں پڑھ کے معاملہ رفع دفع کروا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ اس بات میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے کیونکہ اسلام آباد میں کسی کو تھپڑ پڑا یا ایسا کچھ ہو۔ باقی مزید نیوز، مزید باتیں، مزید معاملات انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔